اربوں کروڑوں درود و سلام اس پاک پیغمبر کے مبارک پیغام کو، اس پیغام کو لے کر آج آپ کے سون میانی میں بھی بے شمار لوگوں کے سروں پر دستار، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سیروں میں قرآن کریم کے نور کی چمک اور قائد جمعیت کی کھن گرج ساری دنیا پر کرب و درود و سلام اس نبی پر جس کی امت میں آج 16 سال 1400 سال گزرنے کے بعد ایسے مرد جلیل تیار ہوئے، ایسے مرد قلندر تیار ہوئے جو دنیا طاغوتی طاقتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی ہر سازش کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تب تو اقبال نے کہا تھا نا کہ جس کے ٹھوکر پر نچھاور افسری و سروری سر سے پا تک اتباع سنت پیغمبر۔ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل او کما قال علیہ السلام۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، انتہائی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور دوستوں، بزم قاسمی کے عنوان پر انتہائی شاندار، جاندار اور کامیاب پروگرام سون میانی ضلع لسبیلا بلوچستان میں اس حسین پروگرام کے سجانے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، بیانات بھی ایک سے ایک آپ حضرات سنتے رہے۔ بحمد اللہ قابل فخر، قابل قدر طلبہ نے، ایک سے ایک طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے جو کچھ مدرسوں میں سیکھا احسن طریقے سے اس کا اظہار کیا۔ یہ وہ شیخ الہند کا خواب ہے جب پونے 4 سال اسیری کا زمانہ گزار کر واپس ہندوستان تشریف لائے تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا بڑھاپے کے عالم میں کہ میں نے بہت غور کیا مسلمانوں کی پستی کے اسباب پر، تو 2 باتیں نظر آئی۔ نمبر 1 مسلمانوں کے آپس میں اختلافات، آپس کا انتشار۔ نمبر 2 قرآن پاک سے دوری۔ پھر فرمایا میرا دل چاہتا ہے ایک ایک شہر، ایک ایک بستی، ایک ایک علاقے میں قرآن کریم کے مکاتب قائم ہو۔ یہ شیخ الہند کا وہ ارمان ہے، یہ شیخ الہند کا وہ سوز ہے، یہ شیخ الہند کا وہ اخلاص ہے، یہ شیخ الہند کی وہ تڑپ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دلوں کے ارمانوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک ایک بستی میں آج قرآنی مکاتب قائم ہے۔ یہ دینی مدارس جن کا نصاب کلام اللہ ہے، وہ کلام اللہ جو اللہ کے وجود سے اترا، اور حق تعالیٰ کا ارشاد گرامی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہی قرآن کریم کی دولت ہے، یہی اسلام کی دولت ہے۔ میں آپ کے سامنے تفسیر طبری کی کئی روایات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں جو نمبر بنمبر ان تمام روایات کا خلاصہ 3 باتوں میں ہے جو اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے، اور ہر روایت کو سند کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے دولت قرآن کریم کی، یہ ہے دولت اسلام کی، یہ ہے دولت پیغمبر اسلام کی۔ قرآن کریم کلام اللہ
النظم والمعنى جميعا، اور اسلام جو حسین نظام کا نام ہے، ضابطۂ حیات کا نام ہے، انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی تک انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، انسان کو مرنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، صحت میں ہو، مرض میں ہو، توانگری میں ہو، فقیری میں ہو، عرب ہو یا عجم ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، اسلام سب کچھ سکھاتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ نظام کیا ہونا چاہیے، پڑوس کے ساتھ سلوک کیا ہو، اجتماعی نظام کیسا ہو، عدالت کا نظام کیسا ہو، مملکتی نظام کیسا ہو، تہذیب الاخلاق کیسا ہو، تدبیر المنزل کیسا ہو، سیاست مدنیہ کیسا ہو۔ اسلام نہ یہودیت رہبانیت ہے، نہ اس میں کوئی افراط و تفریط ہے، اسلام معتدل مذہب کا نام ہے، اسلام سراپا اعتدال کا نام ہے، اسلام صراط مستقیم کا نام ہے، اسلام انسان کو رب سے ملانے کا نام ہے، اسلام سلامتی کا نام ہے، اسلام میں سلامتی ہے ہر ایک کے لیے، اسلام میں سلامتی ہے کمزوروں کے لیے، اسلام میں سلامتی ہے اسلامی ملک اگر بن جائے، کافروں کی سلامتی اسلام میں ہے، اسلام ہر ایک کی حفاظت سکھاتا ہے، اسلام ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے، اسلام کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اسلام کو دنیا نے سمجھا نہیں، مادہ پرست لوگوں کو اسلام کا پتہ ہی نہیں، جو مادہ پرست ہوئے، جن کے دل و دماغ پر دینار، درہم، ریال، ڈالر، رنگٹ، پیسے، ٹکے، سونا، چاندی، یہ دنیا کی دنیا کی جاہ و جلال اور دنیا کا کر و فر اور دنیا کا میک اپ، دنیا کا فراڈ، دنیا کا مکر اور دنیا کی رنگینی، یہ جن کے دلوں پر سوار ہے، انہیں اسلام کا کیا پتا؟ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر ہے کہ راہ و رسم شہبازی؟ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، حالانکہ اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اسلام کا نام ہے، من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں، سوشلزم مسترد ہے، کمیونزم مسترد ہے، سیکولر مسترد ہے، مغرب کا نظام مسترد ہے، امریکہ جیسا فرعون جس نے ساری دنیا میں فرعونیت میں ریکارڈ قائم کیا، جس کے فرعونیت کے پر تاریخیں لکھی جائے گی، جس کی فرعونیت افغانستان میں 20 سال، جس کی فرعونیت عراق میں، جس کی فرعونیت برما میں، جس کی فرعونیت فلسطین میں، اور 2 لاکھ سے زیادہ ٹن بارود غزہ کے اوپر برسایا، پھر بھی ٹرمپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، اس کا باولا کتا وہ نیتنیاہو کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ آخر کب تک امت مسلمہ پر یہ فرعون ظلم کرتے رہیں گے؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، یہ کافر ان میں نہ شرم ہے، نہ ان میں رحم ہے، نہ ان میں انصاف ہے، نہ ان میں انسانیت ہے، نہ ان میں حیا ہے، ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں۔ ہاں، خیر کی توقع کا مرکز ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے جو 2 جہاں کا سردار ہے، جو اللہ کا دلبر ہے، جو کونین کا سرور ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو شافع محشر ہے، 2 جہاں کا سردار ہے، انبیاء و رسول کا امام ہے، انبیاء و رسول کا سردار ہے، انسانیت کا سردار، عرب کا سردار، عجم کا سردار، جنات کا سردار، زمینوں کے لیے رحمت، آسمانوں کے لیے رحمت، عالم ارواح کے لیے رحمت، عالم دنیا کے لیے رحمت، عالم برزخ، عالم محشر، سب کے لیے رحمت، حشرات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، کرۂ ارض کے لیے رحمت، پہاڑوں کے لیے رحمت، کل کائنات کے لیے رحمت کا ابر کرم بن کر آیا، اور اس نے اسلام کو لے کر آیا۔ فاران سے لا الہ الا اللہ اس کی صدا گونجی، آج وہ صدا گونج رہی ہے پاکستان کے چپے چپے میں، افغانستان
افغانستان کے تخت پر، بنگلہ دیش میں، ملیشیا میں، تھائی لینڈ میں، آخری کونے میں، افریقہ کے جنگلوں میں، دنیا کے جس کونے میں جاؤ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو تیغے لا بدستاری، بیا تنہا چغمداری، مجو غزغیر حق یاری، لا فتاح الا ہو، یقین دانم دری عالم، لا مفقود الا ہو، ولا موجود فی الکون ولا مقصود الا ہو، وہی اللہ ہے، اس اللہ سے ملایا، سلام محمد تیرے عظمت کو، کروڑوں اربوں درود ہو تیرے پیغام کو، کروڑوں درود و سلام تیری صورت پر، تیری سینت پر، تیرے اخلاق پر، تیرے کردار پر، تیرے صبر پر، تیرے استقامت پر، تیرے حسب پر، تیرے نسب پر، تیرے معجزات پر، تیرے کرامات، تیری ایک ایک ادا پر، تیرے ایک ایک اشارے پر، تیرے ایک ایک صحابی پر، تیرے اہل و عیال پر، تیرے مرقد اطہر پر، وہ مبارک مرقد ادب گاہر زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا اس مبارک روزے پر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی تیرے منبر پر کروڑوں درود، کرب و درود و سلام ہو تیرے مرقد پر، تیرے حجرات پر، تیرے ازواج مطہرات پر، تیری مبارک بنات پر، تیرے سلسلہ نسب پر از آدم تا قیامت، تیرے نسب پر بھی کروڑوں درود، کرب و درود و سلام ہو، وہ پیارا پیغمبر، عدل کا تاجدار پیغمبر، عدل کا نظام لے کر آئے، رحمت کا نظام لے کر آئے، حیا کا پیغام لے کر آئے، انسان کو انسان بنایا۔ آج دنیا کے لوگ لوہے کو قیمتی بناتے، پتھر کو قیمتی بناتے، مٹی کو قیمتی بناتے، کرب و درود، کرب و سلام اس پاک پیغمبر پر جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو ذی النورین بنا دیا، علی کو المرتضی حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، علم کا سمندر، فاتح خیبر بنا دیا۔ سلام کرب و درود اس پیغمبر پر جس نے ابو ہریرہ کو 5374 حدیثوں کا حافظ بنا دیا، کرب و درود اس پیغمبر کو جس نے عبداللہ بن عمر کو 2630 حدیثوں کا حافظ بنا دیا، کرب و درود اس پیغمبر کو جس نے دبلے پتلے عبداللہ بن مسعود کو فقیہ هذه الامہ بنا دیا۔ سلام اس پیغمبر کو جس نے ابی بن کعب کو اقرأہم پوری امت میں قرآن کا سب سے بڑا قاری بنا دیا۔ کروڑوں درود اس پیغمبر کو جس نے ابو ذر غفاری کو اصدقہم لہجتا امام الزاہدین بنا دیا۔ کروڑوں کرب و درود و سلام اس نبی کو جس نے 313 صحابہ بدر کے میدان میں لے کر آئے۔ بخاری کی روایت کے مطابق آسمان سے اللہ نے اعلان کیا، فرمایا یا اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے اہل بدر تم جو بھی عمل کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ کرب و درود و سلام اس نبی پر جس نے 1,24,000 انسانوں کو صحابہ بنا دیا، جنتی بنا دیا۔ کرب و کروڑ و درود و سلام اس پاک پیغمبر کے مبارک پیغام کو، اس پیغام کو لے کر آج آپ کے سون میانی میں بھی بے شمار لوگوں کے سروں پر دستار، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کریم کے نور کی چمک اور قائد جمعیت کی کھنگرن ساری دنیا پر کرب و درود و سلام اس نبی پر جس کے امت میں آج 16 سال 1400 سال گزرنے کے بعد ایسے مرد جلیل تیار ہوئے، ایسے مرد قلندر تیار ہوئے جو دنیا طاغوتی طاقتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی ہر سازش کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تب تو اقبال نے کہا تھا نا کہ جس کے ٹھوکر پر نچھاور افسری و سروری، سر سے پا تک اتباع سنت پیغمبر۔ میں قرآن کی جس آیت کی تلاوت قل بفضل اللہ و برحمت، فضل اور رحمت، تفسیر الطبری میں سند کے ساتھ تمام روایات کا خلاصہ 3 بات: قرآن، اسلام، پیغمبر اسلام، ان پر اللہ کا ارشاد ہے مسلمانوں قیامت تک کے لیے اللہ کے ان نعمتوں پر اپنے دلوں میں خوش ہو جاؤ۔
خوش ہو جاؤ. خربوں شکر خدایا تیرے نام پر تو نے کلام اللہ کی دولت عطا کی. خربوں بار شکر ہے خدایا تیرے نام پر اسلام کی دولت عطا کی. ورنہ بڑے بڑے سرما ہے 30 مارخان عرب پتی ہے جنہیں پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا. بڑی بڑی ڈگریوں کے مالک ہیں جنہیں اپنے باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا. کھربوں کروڑوں مرتبہ کھربوں مرتبہ کائنات کو بھر بھر کر ذرات کے حساب سے 7 آسمان 7 زمینوں کے درمیان کا خلا بھر بھر کر اتنی بار ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے جس نے ہم اور آپ کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. اتنی بار ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے جس نے امام الانبیاء جیسا پیغمبر ہمیں عطا فرمایا. اگلا نقطہ قرآن نے جو بتا دیا هو خیر مما یجمعون، یہ ہے تقابل. آج کچھ لوگوں کو یونیورسٹیوں پر ناز ہوگا، کچھ کو آکسفورڈ پر ناز ہوگا، کچھ کو لاڈ میں کالے کے نظام تعلیم پڑھ کر روح اور دل و دماغ کے مسخ کر کے مادہ پرست بننے پر ناز ہوگا. آج جن لوگوں کو چند ٹکوں کی وجہ سے، لوگوں کے نعروں کی وجہ سے، یا بنگلوں کی وجہ سے، یا گاڑیوں کی وجہ سے، یا پارٹیوں کی وجہ سے، یا چند تھوڑے سے مٹنے والے ذرا ذرا مفادات کی وجہ سے، جن کی آنکھوں میں پگڑی کھٹکتی ہے، داڑھی کھٹکتی ہے، جن کا ہضمہ خراب ہوتا ہے، جن کے پیٹ میں مدارس کا سن کر مروڑ آتا ہے، ایک پاگل وزیر دفاع کی طرح جس کو شراب خانہ نظر نہیں آتا، جس کو ہیرا منڈی نظر نہیں آتا، جس کو قتل غارت گری نظر نہیں آتی، جس کو کچے کے ڈاکو نظر نہیں آتے. پکے کے ڈاکو نظر کیا ہے؟ خود پکے کے ڈاکو میں سے ایک ڈاکو ہے، ووٹوں پر ڈکیتی کر کے جو قابض غاصب بن کر مسلط ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسجدوں کو گراتے ہیں، کبھی مسجدوں کو گراتے، کبھی علماء کو شہید کر دیتے، کبھی مدارس پر حملے کرتے، پھر مدارس کے خلاف بکواسات کرتے. کسی ایک مدرسے نے قومی خزانے میں سے 1 روپیہ تو نہیں کھایا، کسی عالم نے تو نہیں کھایا. وہ اداروں کے زد میں ہمیں یاد ہے پرویز کے دور میں 8,500 افراد کے نام آئے تھے، جس میں ایک آدمی بھی مدرسے کا نہیں تھا. یہ تو سب تمہارے سکول کالج کی کھیپ تھی. سارے چور تمہارے اداروں کے، سارے لٹیرے تمہارے اداروں کے، سارے رہزن تمہارے اداروں کے، سارے قاتل تمہارے اداروں کے، چور تمہارے اداروں کے، شرابی تمہارے اداروں کے، ملک توڑنے والے تمہارے اداروں کے، ملک کے خلاف چلنے والے تمہارے اداروں کے. علماء یہ تو ملک کے وفادار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک کو بنانے والے ہمارے اکابرین ہیں. انگریز کے خلاف فتویٰ دینے والا وہ کوئی مسٹر نہیں تھا، وہ شاہ عبد العزیز تھا. انگریز کے خلاف تحریکیں چلانے والے وہ قاسم نانوتوی جس نے شاملی کمار کا کرم کیا تھا، وہ تو دارالعلوم دیوبند کا بانی تھا. آج کچھ بدبخت درباری اور سرکاری ملا کہتے دیوبند انگریز سے چند لیتا تو خدا تمہیں غرق کرے. دیوبند کو انگریز سے ٹکرانے کا نام ہے، دیوبند کو انگریز سے لڑنے کا نام ہے، دیوبند کو انگریز کو نکالنے کا نام ہے، دیوبند کو پیغمبر کی غلامی کا نام ہے، دیوبند کو فرنگی سے بغاوت کا نام ہے. قاسم نانوتوی نے نہیں لکھا تھا کہ انگریز کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اگرچہ دیوبند کے اینٹ سے اینٹ بجے، دیوبند تحریک کا نام ہے، دیوبند مزاحمت کا نام ہے، دیوبند ضرورت غیرت ہمت استقامت علم عمل کا نام ہے، دیوبند تقوی طہارت کا نام ہے، دیوبند استغناء کا نام ہے، دیوبند رب کے سامنے جھکنے کا نام ہے، دیوبند خدا کے دشمنوں سے ٹکرانے کا نام ہے. یاد رکھو جس کو جس شکل میں بھی دھوکہ ہوتا ہے کان کھول کر سنو خدا کا قرآن کیا کہتا ہے. هو خیر مما یجمعون، یہ ہے تقابل. قرآن، پیغمبر، اسلام یہی ہمارے لیے بہتر ہے اور باقی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی؟ دنیا فانی ہے، اسلام باقی ہے، قرآن باقی ہے. پیغمبر اسلام کے نورانی طریقے قبر میں کام آنے والے. بنگلے اڑ جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، سمندروں سے آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، چاند سورج ستارے ختم ہوں گے. رب کی قسم قرآن ختم نہیں ہوگا، نبی کے مبارک طریقے ختم نہیں ہوں گے. قرآن قبر میں بھی آئے گا، نبی کے مبارک طریقے قبر کو
کو بھی روشن کریں گے۔ قرآن کریم، مبارک پیغمبر کی مبارک سیرت، مبارک صورت، نبی کی ساری زندگی، نبی کا نقش قدم، یہ حشر کا دن بھی یہ ایمان والوں کو عزت دے گا، ان کے لیے نور بنے گا۔ لہذا کبھی بھی قرآن کے مقابلے میں دنیا کو نہیں لانا۔ دنیا ضرورت ہے، قرآن مقصد ہے۔ دنیا فانی ہے، قرآن باقی ہے۔ دنیا اہم نہیں ہے، قرآن اہم ہے۔ قرآن رب کا وجود سے آیا، قرآن رب سے ملاتا ہے۔ دنیا تو خدا سے دور کرتی، الا ماشاء اللہ۔ اگر کسی کی دنیا دین پر لگ جائے وہ دنیا نہیں، دین ہی شمار ہوگی۔ اس لیے دوستو، مبارکباد کے لائق ہے وہ لوگ جن کی نسبت قرآن سے، جن کی نسبت حدیث سے۔ مبارکباد کے لائق وہ ادارے جہاں قرآن کا نور سکھایا جاتا ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں کو قرآن کا نور سے منور کیا جاتا ہے۔ مبارکباد کے لائق ہے وہ لوگ جو ان مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مبارکباد کے لائق ہے وہ لوگ جو علماء سے محبت کرتے، ان کا ادب کرتے۔ مبارکباد کے لائق ہے وہ لوگ جو مدرسوں کے طلبہ کا احترام کرتے، اس نظر سے دیکھتے ہیں یہ پیغمبر کے مہمان ہیں، ان کے قدموں کے نیچے فرشتوں کے نورانی پر ہوا کرتے۔ مبارکباد کے لوگ قابل ہیں وہ لوگ جو علماء کا احترام کریں، اس نظر سے دیکھیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ مال قارون کی میراث کا نام ہے، علم انبیاء کی میراث کا نام ہے۔ بتاؤ تم کس کے ساتھ دو گے؟ ادھر ہے شیطان، ادھر خدا ہے، ادھر ہے طاغوت، ادھر ہے حق ہے۔ اس لیے دوستو، نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں۔ جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ وآخر دعوانا